عزیز طلبہ، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضر ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ بلا تمہید عرض ہے کہ میں نے جو کلمات تلاوت کیے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا ہے۔ لقد من اللہ، یہاں چونکہ طالب علم بھی موجود ہیں، علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں ایسی بھی کی جائیں جن کا تخاطب علماء کی طرف ہو، اور کچھ باتیں عمومی کر دی جائیں سب کے لیے۔ قرآن شریف کا یہ اسلوب ہے، یہ آیت جس طرح سے شروع ہو رہی ہے لقد، تو اس میں پہلا حرف ہے لام، یہ جواب قسم کے طور پر آیا ہے۔ یہاں قسم مقدر ہے پہلے، اور وہ ہے واللہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کی قسم، بلا شک اللہ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر۔ مطلب یہ ہے، یہ لام جواب قسم ہے، اور قسم یہاں مقدر ہے، واللہ، اللہ کی قسم، ایک قسم، پھر یہ لام جواب قسم کے ساتھ ساتھ تاکید کا بھی ہے، قد بھی تاکید کا ہے۔ یہ بھی عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جب کسی بات میں زور پیدا کرنا ہو، شدت پیدا کرنی ہو، تاکہ کسی طرح کے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، تو تب اس طرح کا اسلوب کلام اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، تحقیق، بلا شک و شبہ، من اللہ، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کن پر احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے اہل ایمان پر، علی المؤمنین۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ کن پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ کن پر احسان کیا ہے؟ تو مومن احسان مند ہوئے اللہ کے، اور احسان کیا کیا ہے؟ اذ بعث فیہم، جب ان میں مبعوث کیا اس نے، جب اللہ نے بھیجا، جب اللہ نے فائز کیا ان میں، کس کو؟ رسولاً۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، یہ اس میں نکرہ ہے، رسولاً۔ بات تو ایک خاص رسول کی ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ ایک متعین آدمی کی بات کر رہے ہیں اور اس میں نکرہ استعمال کریں، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وصف نبوت کے سب سے بڑے مصداق وہ رسول گرامی کی ذات اقدس، اس لیے نکرہ اسم لا کر بھی مراد وہی ہیں۔ مطلب اس میں نکرہ ذکر کر کے، یہ تو نہیں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم محمدا، اذ بعث فیہم رسولا، ایک رسول ان میں بھیجا۔ کون سا رسول؟ کیونکہ متعین بات ہے کہ رسالت کا وصف سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے بالکل عام ایک اسم استعمال کیا، من انفسہم، انہی کے اندر سے، انہی کے اندر سے رسول مبعوث کیا۔
اس پر علماء نے بہت کلام کیا ہے کہ من انفسہم کا اصل مدلول کون ہے، یا اس ضمیر کا اصل مرجع کون سا ہے۔ یہ عوام بھی سنیں، عوام کو بھی تو کچھ نہ کچھ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ باتیں کس کس طرح کی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں بھی سنا کریں، سمجھ آئیں تو بہت اچھا ہے، نہ بھی آئیں تو بھی یہ ایک سمجھ ہے۔ یعنی علمی باتیں سمجھ نہ بھی آئیں لیکن شوق سے سن لی جائیں تو یہ بھی ایک سمجھ ہے۔ اس سے بھی آدمی کے دل میں علم کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ نہ آئے بھلے نہ آئے، لیکن اس سے بھی دل میں علم کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا مرجع، اس پر علماء نے بہت بحث کی ہے کہ اس کا مرجع عرب ہیں۔ جنہوں نے عرب کہا ہے انہوں نے دلیل پیش کی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے امیوں میں رسول بھیجا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دلیل کی بنیاد پر من انفسہم، اس سے مراد عرب ہیں۔ کچھ دوسرے علماء ہیں جو کہتے ہیں اس سے مراد کل اہل ایمان ہیں، یعنی میں اور آپ بھی۔ اگر ہم عرب مراد لیں تو پھر تو صرف رسول اللہ کے زمانے کے لوگ مراد ہوں گے، ان پر تو اللہ کا احسان ثابت ہو گیا، لیکن باقی تو علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد تمام اہل ایمان۔ اب رسول اللہ کے زمانے سے لے کر پہلے صاحب ایمان سے لے کر آخری صاحب ایمان تک، یعنی قیامت تک جو آخری انسان ایمان قبول کرے گا، اس انسان تک سب پر اللہ نے احسان کیا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سب انسان قیامت تک جو ایمان قبول کریں گے، سب کے سب اللہ کے احسان مند ہیں، اللہ کے احسان مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے بڑا رسول ان میں مبعوث کیا ہے، سب سے بڑا رسول۔ یہ جو کلمات ہیں یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تو تعمیر کے بعد وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے میرے رب، وہ جو اسماعیل کی اولاد بڑھے گی، اس وادی میں جو رہائش پذیر ہوگی، ان میں انہی کے اندر سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا انا دعا ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ انا دعا ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کے کلمات کو تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ قرآن شریف میں نقل کیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ جو ان پر اس اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ یہاں تلاوت کرنے کا مطلب ہے انہیں سکھاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، قرآن ان تک پہنچاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ کتاب سے کیا مراد ہے، حکمت سے کیا مراد ہے۔ کتاب سے مراد قرآن شریف ہے اجمالاً، اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو، ان کے نفسوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کی نیتوں کو پاک کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ لوگ اس رسول کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ اللہ نے ان پر احسان کیا اور ان میں اپنے رسول کو مبعوث کیا، ان میں اپنے رسول کو مبعوث کر دیا۔ اب یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی آپ غور کریں،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اوصاف ہیں جو کسی اور نبی میں نہیں پائے گئے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں. یہ وصف رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے. امام الانبیاء افضل الانبیاء ہیں. یہ وصف رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. یہ وصف رسول اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. یہ وصف بے شمار مرتبے ہیں, بے شمار اوصاف ہیں, بے شمار فضائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص. یہی وہ مرتبہ مقام ہے, یہی وہ شان ہے جس کی وجہ سے سابقہ انبیاء رسول اللہ کے امتی بننے کی خواہش رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خواہش. حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اس مرتبے کا حامل ہوگا, نبی آخر الزمان, کہ میں اس کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے لائق نہیں ہوں. یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت عیسیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ نبی آخر الزمان اس مرتبے کا حامل ہوگا کہ میں ان کے پاؤں کے, ان کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے لائق نہیں. یعنی انبیاء کی یہ خواہش ہے, اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا, اور عربوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو مبعوث کر دیا ہے. عربوں پر احسان کیا ہے رسول اللہ کو مبعوث کر کے, اور ہم پر احسان کیا ہے ہمیں امت محمدی میں پیدا کر. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت. کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت. اور رسول اللہ اللہ کی نعمت ہیں. رسول اللہ کیا ہیں؟ میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے, بخاری میں. امام بخاری نے صحیح میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ قرآن شریف کی سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے, الذین بدلوا نعمت اللہ کفرن, کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کی نعمت کا کفر کیا. اس میں نعمت سے کیا مراد ہے؟ نعمت اللہ ہے. الفاظ پر غور کریں. اللہ کی نعمت کا کفر کیا, یعنی اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ بدل دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نعمت کا شکر ادا کرتے, انہوں نے کفران کیا. تو وہ نعمت کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس خود فرماتے ہیں ہوا محمد. وہ نعمت کون سی ہے؟ حضرت عمر فاروق کا قول ہے ہوا محمد. وہ نعمت کون سی ہے؟ یہ ایک حدیث ہے بخاری کی, اور صحیح حدیث ہے. حدیث صحیح ہے. راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. اور ان کے علاوہ میں نے حضرت عمر فاروق کا قول بھی سنایا ہے کہ اس آیت میں نعمت اللہ سے مراد رسول اللہ کی ذات گرامی. دوسری حدیث سنیں. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری. حضرت ابو سعید خدری وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد میں آئے تو کچھ صحابہ حلقے کی شکل میں بیٹھے تھے. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم تم یہی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم یہی کر رہے ہیں, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر شک کی وجہ سے یہ نہیں کہا, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے تھے اور رسول اللہ تشریف لے آئے, اور رسول اللہ نے ہم سے یہی سوال کیا تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم نے جواب میں عرض کیا نذکر اللہ, ہم بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کریں, وَنَحْمَدُهُ, اور اس کی حمد بیان کریں, عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ, کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اسلام کی طرف, وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا.
اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا. قرآن شریف کی آیت پر غور کریں. لقد من اللہ علی المؤمنین، پہلی حدیث جو پڑھی ہے اس میں نعمت سے مراد رسول اللہ ہے، اور یہاں احسان سے مراد رسول اللہ ہے. رسول اللہ نے جب یہ سنا تو رسول اللہ نے فرمایا اتانی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرے پاس جبریل آئے تھے. فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل علیہ السلام نے کیا خبر دی کہ اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان تم پر فخر کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان تم پر فخر کر رہا ہے تمہارے اس عمل کی وجہ سے. عمل کیا تھا؟ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور خدا کی حمد کر رہے تھے. کیوں؟ کہ اس نے اسلام کی طرف ہدایت دی اور رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے احسان کیا. تو کیا ہم پر یہ شکر واجب نہیں ہے؟ یہ ہے اصل روح میلاد کی. یہ ساری جو باتیں میں نے کی ہیں، یہ میں نے یہ فکرہ بولنے کے لیے کی، یہ کہنے کے لیے کہ رسول اللہ کی ذات گرامی اللہ کا اہل اسلام پر، اہل ایمان پر احسان ہے، اور رسول اللہ کی ذات اقدس اہل ایمان کے لیے اللہ کی نعمت ہے. اب اس احسان اور اس نعمت کے بدلے میں اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ عملاً اور قولاً اللہ کا شکر ادا کریں. زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اس کی حمد بیان کریں، اور عملاً بھی اس کا شکر کریں، عملاً بھی اس کی حمد بیان کریں. ایک عملی حمد بھی ہوتی ہے، یعنی وہ کام کریں جن کاموں کے لیے رسول اللہ مبعوث ہوئے ہیں، جن کاموں کی رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، جو کتاب اور حکمت سکھائی ہے. وہ تزکیہ حاصل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت میں پیدا کیا. تو شکر کریں عملاً بھی قولاً بھی اس نعمت عظمیٰ پر، اس عظیم احسان پر اللہ کا شکر. اور یہ شکر کرنا صحابہ کا عمل ہے. اللہ کی شکر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی حمد بیان کی جائے. جس طرح ہم بیٹھے ہیں، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ کی نعت پڑھ رہے ہیں. یہی نہیں کر رہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہی کیا ہے. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے، اور ہم اس سلسلے میں جمع ہیں تاکہ ہم اپنے رب کی حمد بیان کریں، ہم اس کی بڑائی بیان کریں، اس کے سامنے شکر بجا لائیں کہ ہم جیسے ناکاروں کو اس نے محض اپنے فضل کی وجہ سے، محض اپنی رحمت کی وجہ سے، محض اپنی بخشش کی وجہ سے رسول اللہ کا امتی بنایا ہے. لیکن میرے بھائیوں، صرف یہ کافی نہیں ہے. یہ جو محافل ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کا بڑا اجر ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کا اجر تب ہے، یہ فکرہ دھیان سے سنیے گا، اس کا اجر تب ہے جب آنکھوں میں اللہ کی حیا ہے، جب آنکھوں میں رسول اللہ کی حیا ہے، اور جب ہم رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو خود پر لاگو کرتے ہیں، تب اس کا فائدہ ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں پھر اس کا فائدہ ہے، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں پھر اس کا فائدہ ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں پھر اس کا فائدہ ہے، جب ہم حج بیت اللہ کرتے ہیں پھر اس کا فائدہ ہے اگر فرض ہے، جب ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں پھر اس کا فائدہ ہے، جب ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں پھر اس کا فائدہ ہے، جب ہم اللہ کی جناب میں عاجزی اختیار کرتے ہیں پھر اس کا فائدہ ہے، جب ہم خدا کی بندگی اختیار کرتے ہیں پھر اس کا فائدہ ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر اس کا، یہ کہیں ذرا، پھر کسی وہم کا شکار نہ رہے، کسی وہم کا شکار. اس کا شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو آدمی فرض نہیں پڑھتا
اس کے نوافل. مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ. ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا, ویسے خیرات کرتا ہے, اس کی خیرات قبول نہیں ہے. اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا, صدقات کر رہا ہے, اس کے صدقات کہیں ذرا, کوئی شریعت والا مزاج بھی پیدا کر لیں. اس کے نوافل, اس کے صدقات بالکل مردود ہیں. بلکہ شرع میں یہاں تک حکم ہے, یہ بھی دھیان سے سنیں ذرا, کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا, اس کی نماز بھی قبول نہیں. جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا, اس کی نماز قبول نہیں. یہ دین ہے. تو ان محافل کا, ان مجالس کا فائدہ تب ہے اور صرف تب ہے جب ہم فرائض پورے کریں, جب ہم حرام سے بچیں, وگرنہ وقت کا ضیاع ہے, وگرنہ پیسوں کا ضیاع ہے, کوئی فائدہ. اور یہ وبا اب عام ہو گئی ہے, رسومات نے دین کی صورت اختیار کر لی. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اگر ہم رسومات کو دین سمجھنے لگیں. رسومات دین نہیں ہیں, دین وہی ہے جو رسول اللہ نے مشروع کیا, دین وہی ہے جو صحابہ سے ثابت ہے, دین وہی ہے جو تابعین سے ثابت, دین وہی ہے جو ہمارے ائمہ و اسلاف سے ثابت. یہ رسومات دین نہیں ہیں. ہاں, جس طرح آدمی جسمانی قوت کے لیے روٹی کے علاوہ بعض چیزیں کھاتا ہے, فروٹ کھاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, فروٹ کوئی مستقل غذا تو نہیں ہے, جسمانی قوت کے لیے آدمی کھاتا ہے. تو یہ جو نوافل مستحبات ہیں, انہیں اسی طرح سمجھیں. اصل دین ہے, اصل شریعت ہے. یہ سب چیزیں ایک معاون کی حیثیت رکھتی ہیں, معاون کی حیثیت, اور وہ بھی صرف اس صورت میں جب انہیں شرع کے حدود کے اندر رہ کر کیا جائے. اگر ہم کوئی بھی رسم کریں اور اس میں شرع کے خلاف چیزیں ہوں تو وہ رسم پھر جائز نہیں رہتی, رسم پھر جائز نہیں رہتی. اگر ہم شرع کے خلاف امور کا ارتکاب کریں تو وہ رسم پھر جائز نہیں رہتی. مثلا یہی میلاد شریف کی مجلس ہے, اس میں اگر آپ کوئی ایسا کام کرنے لگ پڑیں جس کی شرع نے اجازت نہیں دی تو پھر یہ جائز نہیں رہے گی, پھر یہ جائز نہیں رہے گی. اب آخری میں فکر عرض کرتا ہوں کہ میلاد شریف کا انعقاد کرنا یہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے, ہمارے اسلاف سے ثابت. چونکہ وقت مختصر تھا, میں بہت ساری آیات آپ کو بتانا چاہتا تھا, لیکن وہ میں نے بہت مختصر کر دیا. مختصر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلاف سے ثابت, لیکن اس کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سن لیں. میلاد کے انعقاد کا اصل طریقہ کیا ہے یہ بھی غور سے سنیں. میلاد کے اصل انعقاد کا طریقہ یہ ہے, رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں جمع ہوں. کیا کریں؟ مسجد میں جمع ہوں, نوافل پڑھیں, قرآن شریف کی تلاوت کریں, اللہ کا ذکر کریں, اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں, مسجد میں جمع ہو کے کریں, اللہ کے راستے میں خیرات کریں, صدقات دیں, غریبوں مسکینوں کی مدد کریں, لوگوں کو کھانا کھلائیں, انہیں کپڑے دلوائیں, غریبوں کو لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں. یہ اصل طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ میرے علم میں نہیں ہے اور نہ کوئی ہے. میں باتیں اشاروں میں کر رہا ہوں, میرا خیال آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے. اب لوگوں نے جو نئے نئے طریقے نکال لیے ہیں اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بنگڑے ڈال رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, آوارگی. بازاروں میں میلاد منائے جا رہے ہیں, کیا بات, سڑکوں پر میلاد منایا جا رہا ہے.
اصل طریقہ کیا ہے؟ مسجد میں جمع ہو، اپنے گھر میں بیٹھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نوافل پڑھیں، خیرات کریں، دل کھول کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، یہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، بھوکوں کو، لوگوں کو راشن دلوائیں، اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں۔ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، آدمی پر سب سے پہلا حق اپنے گھر والوں کا ہے، اور گھر والوں کے بعد پھر قرابت داروں کا ہے، سب سے پہلا حق، اور پھر محلے داروں کا ہے، اس کے بعد پھر اسی طرح ترتیب کے ساتھ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کوئی آدمی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کریں، اپنے محلے میں نظر دوڑائیں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں۔ ایسا کریں گے؟ یعنی جس آدمی میں بھی استطاعت ہے یہ کریں، یہ اصل میلاد ہے۔ اور ساری مکروہات سے بچیں۔ جو کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ خدا کے شریعت کے دائرے کے اندر ہو، وگرنہ تو ہم اللہ کو ناراض کر لیں گے، وگرنہ یعنی کوئی کام اگر ہم خدا کی شریعت کو پامال کر کے کریں اور اسے نیکی سمجھتے ہوں تو ہم اللہ کو ناراض کر لیں گے۔ ان حدود کے اندر رہ کے جو بھی کرنا ہے کریں، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جسے شرع نے پسند نہیں کیا، جسے شرع نے منع کیا۔ اور یہ مشروع اعمال ہیں جو میں نے آپ کو عرض کیے ہیں، مشروع اعمال ہیں، اور یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو باتیں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سننے کا اجر دے، اور جو میں نے گزارشات پیش کی ہیں ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ لائک کریں اور فرینڈز کے اندر شیئر کریں۔